لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بہت ساری چیزیں تو دنیا میں ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان آیا اور اس کا کوئی مقصد ہے ہی نہیں, بس مزے اڑاؤ, فحش فلمیں دیکھو, ڈرامے دیکھو, اور خواتین تو سارا دن ٹک ٹاک پہ وہ بیوٹی کی ٹپس دیکھتی رہتی ہیں, بیوٹی پارلر اور بیوٹی کی ٹپس اور یہ کریم اور وہ لوشن, یہ سب منجن ہے, ذہن میں رکھو. اب یہ میرا ٹاپک نہیں ہے لیکن بتا دوں, یہ جتنے کمپنیوں کے لوشن بیوٹی کے لیے آ رہے ہیں یہ سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, سب بیوٹی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ نے نیچرل رکھا ہے نا, نیچرلی رہنے دینا چاہیے اس کو. کینسر ہو رہی ہیں عورتوں کو یہ کریمیں لگا لگا کے, اسکن کینسر, کتنا ہی ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے کسی چیز کو پروموٹ کیا جائے, کبھی بھی اس کے جھانسے میں مت آؤ. ڈاکٹر بھی ریکمینڈ کر رہا ہو پھر بھی مت لو, ڈاکٹروں کی تحقیق بھی بدلتی ہے. تو ہمیشہ سے جو بیوٹی کی ٹپس ہمیشہ سے استعمال ہوتی آ رہی ہیں, آج بھی کیا ہیں وہی ہیں. اب یہ ٹاپک نہیں ہے لیکن اب چل گیا 2 منٹ میں سمیٹ کے, ہم نے آگے پھر چلنا ہے نا. بیوٹی کے لیے خواتین کو بہت شوق ہوتا ہے نا, 2 کام کر لیا کرو بھائی. ایک, اندر سے صحت اچھی رکھو, پراٹھے مراٹھے مت کھاؤ. گندم میں آج کل کارب بہت زیادہ ہے, کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, چاول ہے, گندم ہے, یہ چیزیں چھوڑنی پڑیں گی. اب یہ چھوڑنے کے لیے تیار ہے نہیں, نہ مرد تیار ہے نہ عورتیں تیار ہیں. برگر, پیزے, لڈو, جلیبی, اور اللہ کی پناہ جب میرے سامنے کوئی رس ملائی لا کے رکھتا ہے نا جس میں وہ نہیں پڑا ہوا ہوتا, اور وہ ربڑی, مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے 10 سال میں کبھی ربڑی کھائی ہو. اگر بہت کوئی اصرار کریں گے نا یوں کر کے چکھ لوں گا. ٹاپک نہیں ہے, اب یہ لوگ پھر پریشان ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ربڑی سے ربڑ بن جاتا ہے آدمی, عورت بھی مرد بھی ہے. تو اندر سے بیوٹی ہوتی ہے, اس میں کیا ہے بھائی, خوراک اپنی کیا کرو, صحیح کرو, میٹھا کم کرو. اور اوپر کی جو بیوٹی ہے اس کا تعلق نہانے دھونے سے ہے. نہا لو بھائی, ختم. بہت زیادہ ہو گیا تو بھائی وہ اللہ بھلا کرے آپ کا, ڈیٹول سے نہا لو, تیزاب سے نہا لو, بالکل فریش ہو جاؤ گے. ٹھیک ہے نا. ایلو ویرا ہے نا, ایلو ویرا کی جیل خرید لیں گی خواتین مہنگی مہنگی. ابے گھر میں ایک گملہ لا کے ایلو ویرا لگا لو, ڈائریکٹ اسی کو چہرے پہ مسل لیا کرو. وہ ہمیشہ سے لوگ استعمال کرتے آ رہی ہیں. ایلو ویرا نہیں ہوتا گھی کوار, یہ کھایا بھی جاتا ہے, چہرے پہ لگایا بھی جاتا ہے. مجال ہے وہ مہنگی مہنگی کریمیں باہر سے لے لیں گی, مگر یہ نہیں کہ گھر میں گملہ لگا کے وہی ایلو ویرا چہرے پہ مسل دیا جائے. تو آدمی بھی کر سکتا ہے, لیڈیز بھی کر سکتی ہیں. خیر, تو یہ بہت منجن. ایک ڈاکٹر نے بتایا کہ جس چیز کو بھی ٹیلی ویژن پہ پروموٹ کیا جا رہا ہے نا, چاہے کوئی بھی پیکنگ کی چیز ہو, اس کا مطلب یہ کھانے کی, یہ استعمال کرنے کی چیز نہیں ہے. اور کچھ خشک میوہ جات بھی ہیں. بادام کا بہت گہرا تعلق ہے بیوٹی سے, بس یہ بات رہ گئی تھی, ایسا نہ ہو کہ بادام کھایا کریں. ٹھیک ہے نا, وائٹامن ای ہوتا ہے اس میں. زیتون کا ایکسٹرا جو ورژن ہے نا, اولیو کچا, 1-2 چمچے وہ پی لیا کریں, بس کافی ہے. پھر بھی بیوٹی نہ ہے نا, اس کا مطلب بیوٹی ہے ہی نہیں بھائی, سافٹ ویئر ہی نہیں ہے اپنی بیوٹی کے. سمجھ رہے ہو, سافٹ ویئر بھی تو ہونے چاہیے نا. تو ایک گنجا چلا گیا نا کہ مجھے صحرا باندھنا ہے, تو کسی نے کہا کہ کیلے اسے ٹھوکوں گا میں, یہاں پہ ٹکے گا کہاں یہ صحرا. تو بھائی صحرے کا وہی نہیں ہے نا, کوئی اس کو پکڑنے والی کوئی چیز ہی نہیں ہے صحرے. خیر, تو میں عرض کر رہا تھا بھائی ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے. تو انسان کا مقصد اللہ نے بتایا ہے. یہ صرف کون بتاتا ہے؟ اسلام. اللہ کہتے ہیں الذی خلق الموت والحیات, میں نے موت اور زندگی کو پیدا کیا, لیبلوکم ایکم احسن عملا. کتنا سکون دے دیا اللہ نے ہمیں یار ہماری زندگی میں. فرمایا میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں اچھا عمل کون کرتا ہے. بس اب ہماری پوری زندگی اسی اصول کے تحت گزرے گی. آپ کہو بھائی یہ تو اللہ نے مشکل میں ڈال دیا ہمیں, یہ تو بڑا مشکل کام ہمارے ذمہ لگا دیا, بس ہمارا ایک ہی ہدف ہے اچھا کرنا ہے, تو یہ تو بڑا مشکل کام ہو گیا نا. بھائی گندا بننا ہمارا کام ہوتا تو آسان ہوتا. بھائی گورے کا کام کیا ہے, اچھے برے کی اس کو کوئی غرض نہیں ہے, وہ شراب پیتا ہے, زنا کرتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. اور ہمیں اللہ نے کہہ دیا بھائی اچھا بننا تمہاری زندگی کا ہدف ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اللہ نے ہمیں سکون میں دے دیا. سوال پیدا تو سکون میں نہیں, اللہ نے تو ہمیں کیا کر دیا ہے, ٹینشن میں ڈال دیا ہے. بھائی جان سکون میں ڈال دیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں. آپ کسی چیز پہ عمل کریں نہ کریں, لیکن آپ کو پتا ہونا کہ صحیح ٹریک
ہے کیا, تو زندگی سکون سے گزرتی ہے. بیشک وہ ٹریک مشکل ہو, لیکن ایک ٹریک آسان ہے, مگر آپ کو پتہ نہیں کہ یہ مجھے میری منزل تک لے کے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا, تو بس کا اور اس روڈ کے کھڈے نہ ہونے کا تو مزہ آئے گا, لیکن ہر وقت آپ کی ٹینشن میں اضافہ ہوتا رہے گا. آسان مثال سے سمجھا کے آگے چلتا ہوں. آپ کو پتا ہے میں نے پشاور جانا ہے, ٹھیک ہے نا, بس میں آپ بیٹھ گئے, نیچے کھڈے ہیں, بس میں بھی پھٹے ہیں, وہ بس بھی اوپر نیچے ہو رہی ہے, صحیح طرح سے چل نہیں رہا, آپ بھی بار بار اتر کے کبھی واش روم جا رہے ہو, کبھی چائے پی رہے ہو, تو آپ کو یہ احساس تو ہوگا نا کہ یار میری منزل جو ہے میں اس کو فوکس نہیں کر رہا. پھر آپ توبہ استغفار کرو گے, پھر منزل کو فوکس کرو گے, پھر آپ کا دل چاہے گا بے چھوڑو بس سے اترو یار, ادھر ادھر گھومو, چائے پیو, کافی پیو, منزل کو فوکس نہیں کر رہے. پھر تھوڑی دیر میں احساس ہوگا بھائی میں تو منزل کو فوکس نہیں کر رہا, بھائی گاڑی میں بیٹھ, منزل وہ ہے. یہ کم ڈپریشن ہے کہ سفر میں کھڈے بھی آ رہے ہیں یا سفر کو فوکس نہیں کر رہے, یہ کم ڈپریشن ہے, کیونکہ پتا ہے کہ میری منزل وہاں ہے. لیکن آپ اے سی پارلر میں بیٹھے ہوئے ہو اور ٹرین بھی جاپان کی ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ یہ مجھے لے کے جا کہاں رہی ہے, میں اتروں گا کہاں, ایسے جنگل میں اتارے گی کہ وہاں سے پتہ نہیں واپسی کا آپشن بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو ہر لمحہ آپ کی ٹینشن بڑھتی چلی جائے, کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے توبہ کرنی کس سے ہے, میں غلط کیا کر رہا ہوں کہ اس کو چھوڑنے کی کوشش کروں. آپ کو یہی نہیں پتا چلے گا میں یہ صحیح کر رہا ہوں, غلط کر رہا ہوں, میں صحیح سفر پہ جا رہا ہوں, غلط سفر. ہمیں یہ تو پتا ہے کہ اگر کوئی ہم میں گٹکا کھاتا ہے, یار غلط کر رہا ہوں, اسے چھوڑنے کی کوشش بولو کرنی چاہیے. میں شراب پی رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں, اسے چھوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے. میں نماز چھوڑ رہا ہوں تو غلط کر رہا ہوں, اسے اس عادت کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خدا کی قسم جسے منزل کا پتہ ہوتا ہے وہ نسبتاً سکون میں ہوتا ہے, اور جسے منزل ہی کا پتہ نہیں ہوتا قرآن اس کی مثالیں دیتا ہے کہ وادی میں ایسے یہیمون حیران سرگردان, جیسے کوئی پاگل دیوانہ باولا کتا نہیں ہوتا. کتوں کی دو قسمیں ہیں, ایک نارمل کتے ہوتے ہیں تمیز سے بیٹھے ہوئے ہیں, ویسے تو بیٹھے ہوئے ہوتے نہیں ہیں لیکن خیر فرض کر لیتے ہیں, ایک باولے کتے ہوتے ہیں. کل میں آ رہا ہوں نا ڈیفینس میں بیان کر کے, گاڑی آ رہی ہے, کتا پیچھے تکڑ 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 تکڑ. میں نے کہا کیوں اپنی انرجی بلا وجہ ضائع کر رہا ہے, کتے کی حرکتیں دیکھو یار. آرام سے ہم اپنی گاڑی میں آ رہے ہیں, اور آرام سے وہ ایک دم پہلے کتا کیا کرتا ہے, یوں دیکھتا ہے, قریب آنے دے پھر ریس لگاؤں گا تیرے سے نا. جیسے ہی میں قریب آ جاؤں تکڑ تکڑ بھونک بھی رہا ہے. میں نے کہا یہ دیکھو اس لیے اس کو کتا کہتے ہیں, ہر وقت کتے پن پہ رہتا ہے. نہ تو گاڑی کے اندر چھلانگ لگا کے آ سکتا ہے, نہ تو گاڑی کا مقابلہ کر سکتا ہے, بلا وجہ بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے بھاگے جا رہا ہے, بھونک رہا ہے. جب اس کو اندازہ ہو گیا بھائی میرے بس کا نہیں ہے, تو اس سے نہیں ہو پائے گا, تو پیچھے رہ گیا. جو بھی شخص یہ کام کرتا ہے نا, فضول ایکٹیویٹیز میں اپنی صلاحیتوں کو برباد کرتا ہے, تو وہ بھی حرکتیں کون سی کر رہا ہے, کتے والی. تو سارا دن بیٹھ کے سیاسی تبصرہ کرنا, اس کو برا اس کو بولا, یہ اچھا وہ اچھا فلانا ایسا فلانا. ابے چھوڑ دے, ان سے آپ کی انرجی خرچ ہوگی, لیڈروں پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو آپ وہ کام کرو جو آپ کے کرنے کا, ٹائم ویسٹ نہ کرو. تو کتے کی دو قسمیں, ایک نارمل کتا ہوتا ہے جو بس اتنا کیا اور بیٹھ گیا, اس کو احساس ہو گیا بھائی تجھ سے نہیں ہو پائے گا. لیکن باولا کتا کیا کرتا ہے, باولے کتے کو تو کمبخت کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا میں نے کرنا کیا ہے, کس پہ بھونکنا ہے کس پہ نہیں بھونکنا ہے, کیا کھانا ہے. پتھر ماریں گے نا پتھر کھائے گا وہ. ہم نے دیکھا ہے باولے کتے کو پتھر مارو گے نا, وہ بھاگتے ہوئے پتھر کیچ کرنے کی کوشش کرے گا. کیوں, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. یہ جو نارمل کتا تھا اس کو بھی نہیں پتا تھا صحیح کیا ہے غلط کیا ہے, تو اس نے تھوڑی دیر غلط کیا, گاڑی کے پیچھے بھاگا, تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا یہ کیا کر رہا ہوں میں, غلط, بیٹھ گیا آرام سے. تو مسلمان جس کو پتا ہونا کہ میری منزل کیا ہے, وہ غلطی کر بھی لیتا ہے, اسے احساس ہوتا ہے بھائی یہ کرنے کا کام نہیں ہے, توبہ کرو, علماء کے پاس جاؤ, بزرگوں سے تعلق قائم کرو, کہیں سے موٹیویشن لو, کہیں سے ہمت پکڑو, اس برائی کو چھوڑو. غیر مسلم کے پاس یہ آپشن نہیں. وہ قرآن کے الفاظ ہیں, یہیمون, وادیوں میں حیران سرگردان گھومتے ہیں. اللہ نے سورہ نور میں مثال دی ہے جیسے سمندر کی تہ میں اندھیرا ہو اور کوئی ہاتھ نکال کے دیکھے تو ہاتھ بھی سجائی نہ دے,
تو آپ بتاؤ اس کو کیا پتا کہ میں نے قدم کہاں رکھنا ہے, آگے جانا ہے, ادھر جانا ہے, کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. تو یہ حال ہوتا ہے کافروں کا, تبھی ڈپریشن میں جاتے ہیں, اسٹریس میں جاتے ہیں. تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا, لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. دیکھو میرے بھائی, اللہ نے تمہیں ڈاکٹر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا, انجینئر بننے کے لیے پیدا نہیں کیا, سائنسدان بننے کے لیے پیدا نہیں کیا, پھونکو والی سر استغفر اللہ, اور اللہ بھلا کرے آپ کو. اللہ نے آپ کو جو پیدا کیا ہے نا, کس کام کے لیے؟ اللہ دیکھتا ہے کہ میری نظر میں اچھا کون بنتا ہے. تو اگر آپ ڈاکٹر بن رہے ہیں اللہ کی نظر میں اچھا بننے کے لیے, کیوں؟ اللہ کہتا ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے انسانیت کی. تو آپ ڈاکٹر اس نیت سے بن رہے ہیں کہ اللہ کو انسانیت کی خدمت پسند ہے, تو میں انسانیت کی خدمت کروں گا. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. پھر یہ ڈاکٹر بننا اچھا عمل ہوگا. ادروائز ایک پیشہ ہے بھائی, ٹھیک ہے, نوٹ چھاپو آپ. تو اگر آپ انجینئر بن رہے ہو اس نیت سے بھائی کہ میں قوم کی کیا کروں گا, جگہ جگہ انسان کو انجینئرز کی ضرورت پڑتی ہے, میں قوم کی خدمت کروں گا, میں چینل کھول کے استغفر اللہ, میں قوم کی کیا کروں گا بھائی, خدمت کروں گا. تو آپ اس نیت سے بن کے قوم کی خدمت کر رہے ہو, تو یہ انجینئر بننا بھی آپ کے لیے کیا بن جائے گا. جو مسلمان قوموں نے پوری دنیا کو فتح کیا ہے تو ان کے پاس انجینئرز ہی تو تھے جو ان کو مختلف مشینیں بنا کے دیتے تھے, ساؤنڈ سسٹم بنا کے دیتے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا تو کیسے خطاب ہوتا تھا؟ تو ساؤنڈ سسٹم اس دور میں بھی تھے جو وہاں کے مسلمان انجینئرز نے, مہندس کہا جاتا ہے عربی میں انجینئر کو. تو خیر, آپ تاجر بن رہے ہو, اگر تجارت برائے تجارت مقصد ہے تو یہ کوئی اچھا عمل نہیں ہے بھائی. دنیا وہ تو کافر بھی تاجر ہوتے ہیں, لیکن آپ تاجر بن رہے ہو, آپ کی نیت ہے کہ میں تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں, اللہ کو اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے, جملہ کمپلیٹ کر دیا کریں, پسند ہے. مانگوں گا صرف اللہ سے, اللہ کے سوا ریکارڈ نہیں کرو, اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں مانگوں گا. تو اگر یہ نیت ہے, رشتہ داروں پہ خرچ کروں گا, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ یہ نیت ہے, صدقہ خیرات کیا کروں گا, یہ نیت ہے, تو بھائی یہ تجارت تو بہت بڑی فضیلت ہے. سورہ مزمل ہم نے پڑھی, اس میں بھی اللہ نے تجارت کا تذکرہ کیا. تہجد اور تجارت کا ساتھ ساتھ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے. تہجد اور تجارت کا, یعنی اس سے تو لگ رہا ہے تہجد اور تجارت میں اللہ کے ہاں کوئی فرق ہے ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. یعنی اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا کہ بھائی تم کچھ رات میں آرام کر لیا کرو. کیوں؟ صبح تم نے تجارت بھی کرنی ہوتی ہے اور جہاد بھی کرنا ہوتا ہے, تو تہجد ساری رات نہیں پڑھو. تو جہاد بھی کرنا ہے, تجارت بھی. وجہ اس کی ہے کہ تجارت کے بغیر جہاد ہوتا نہیں ہے. آج ہم کیوں کمزور ہو گئے ہیں؟ اکنامکلی ہم کمزور ہیں. تو جب انسان اکنامکلی کمزور ہوتا ہے, عسکری میدان میں بھی کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اس لیے کام چھوڑنا کوئی نہیں ہے بھائی, کام حلال سارے کرنے ہیں. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. تو پھر آپ اللہ کی نظر میں اچھا عمل کرنے والے کہلاؤ گے. تو اللہ نے پیدا اسی لیے کیا ہے. پھر اللہ نے اس کائنات کی وسعتوں کو بیان کیا, اپنی قدرت کو بیان کیا سورہ ملک میں. دیکھو, اس نظر اٹھا کے دیکھو, اس کائنات میں تمہیں کوئی فالٹ نظر نہیں آئے, کوئی فالٹ نہیں ہے. ہر چیز میں ایک بہترین ایڈجسٹمنٹ ہے, مینجمنٹ ہے. تو یہ بھائی مینیجر کے بغیر نہیں ہو سکتا سب کچھ, یہ خود بخود نہیں ہو سکتا.